आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस मना रही है और कोयटा में पावर शो कर रही है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नून लीग महंगाई लीग है, लोगों को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। एक मरतबा फिर क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए मुस्लिम लीग नून को, और बहुत ही तुंद-तेज अंदाज में उन्होंने कहा नून लीग नाकाम हो चुकी है। साथ ही ये भी कहा कि नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। ये आज उन्होंने बातें की हैं। दूसरी जानिब आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम को सूबे का मालिक बनाएंगे, और ये भी कहा है कि बिलावल पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेगा। जो हमें आता है वही बिलावल को सिखाना है, कब बनेंगे कैसे बनेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने आज ये बात कह दी है। दूसरी जानिब दानियाल अजीज कहते हैं मुस्लिम लीग नून के अपनी ही पार्टी जनरल सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि पार्टी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं महंगाई की वजह से हमारी पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है, पार्टी ने नोटिस लिया होता तो नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। मुस्लिम लीग नून में आपस में चपकलिश नजर आती है और अपने ही लोग एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई बाहर का इंसान नहीं कह रहा है, ये खुद इनसाइड बात हो रही है। साथ ही एक तरफ ये बातें, दूसरी तरफ बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के इख्तिलाफात से मुतालिक मुबैना ऑडियो भी आज सामने आई है, जिसमें उनकी और लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू सुनाई दी, जिसके बाद जो है लतीफ़ खोसा साहब भी आए, उन्होंने भी अपना स्टांस दिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर भी आज बात करेंगे। और जहां पीटीआई की बात हो रही है तो पीटीआई ने ही मुकदमात और गिरफ्तारियों पर चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी खड़ा कर दिया है, क्योंकि वफाकी काबीना ने भी साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की जहां मंजूरी दी थी, उस पर भी पीटीआई को एतराज़ात हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे सियासी मंजरनामे पे एक मरतबा फिर। और जहां इलेक्शंस की बात है उसके मुतालिक भी खबरें आ रही हैं, मुतनाज़े भी, सारी चीज़ों पे बात करते हैं जी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान रियाज जदून साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब हैं और कैसर अहमद शेख साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी, वो भी मेरे साथ हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं कैसर अहमद शेख साहब आपकी तरफ जाऊंगी। कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीज़ में मुस्लिम लीग नून आज जो है वो मौज़ूए बहस रही, और ना सिर्फ मौज़ूए बहस रही बल्कि तनकीद का सामना भी रहा मुस्लिम लीग नून को। क्या कहेंगे इस पर आप? कैसर अहमद शेख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब से दोबारा हम राब्ता करते हैं, मुझे उनकी आवाज़ गालिबन नहीं आ रही, क्योंकि इसलिए मैं जो है उस मुजाहिद बरेलवी साहब की तरफ जाऊंगी। मुजाहिद साहब, ये आज हमने देखा कि यौम तासीस तो पीपल्स पार्टी का था, लेकिन मौजूए बहस जो है और तनकीद का सामना मुस्लिम लीग नून को करना पड़ा उस स्टेज पर से कोयटा की हवाओं में। आज कैसे देख रहा है अभी सारा सियासी मंजरनामा? तो मैं ये देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को इतना सादा नहीं समझना चाहिए, ना इतना गैर ना तजर्बेकार समझना चाहिए। आज उन्होंने कोयटा के जलसे को भरपूर तौर पर अपने बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, और उन्होंने जिस तरीके से मोहतरमा अपनी वालदा के बारे में गुफ्तगू करती थी और फिर अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बयान करती थी, इस तरह पहले उन्होंने खूब खराज तहसीन पेश किया। आसिफ ज़रदारी की जो माजी के कारनामे थे, जो उनका कंट्रीब्यूशन था, और उसके बाद फिर असल बयानिए पर आए, और जो फिर उन्होंने वही दोहराया जो गालिबन कोई बिलावल ज़रदारी साहब कतई तौर पर नहीं चाहते थे कि ये आए बिलावल साहब की आज के खिताब में। और आपने देखा होगा कि उनमें से किसी को भी न तो इंडोर्स किया उन्होंने, न आगे बढ़ाया। मतलब उनका ज़रदारी साहब कतई तौर पर ये नहीं चाहते थे कि न चाहते हैं कि उनकी खुली जंग हो नून लीग के खिलाफ, क्योंकि लामाला तौर पर उसका फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन बिलावल साहब का, जैसे मैंने कहा कि नया बयान है, नया सियासत, जो कहते हैं मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उन्होंने नून लीग को महंगाई लीग का नाम देने के बाद मैं तो समझता हूँ कि कतई तौर पर उनके साथ कोई बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। उनके साथ बाकायदा एक मुखालफत बल्कि दुश्मन पार्टी के सामने आए हैं, और ये पैगाम दे रहे हैं कि आइंदा जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकाबला करेगी, क्योंकि उनका ख्याल है कि शायद पीटीआई मैदान में ना हो
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلچسپ بات کہ جب فوراً ہی شروع ہوئے بلاول صاحب تو انہوں نے کہا کہ بھٹوز کے نعرے لگائے اور کہا ایک زرداری سب پہ بھاری، تو فوراً ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ایک مجمع تھا یا جلسہ تھا یا حامی تھے پارٹی کے، انہوں نے نعرہ شروع کرا دیا وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم بلاول، لیکن وہ رد عمل مجھے فوری طور پر نظر آیا. تو آج یہ پورا جو بلاول نے اپنا وہ بیانیے میں قائم ہے بڑی خوبصورتی سے بڑھایا. وہ تو یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہنا پڑا، زرداری صاحب کو یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول واضح طور پر وہ سیاست کر رہے ہیں جو ان کے والد کی سیاست نہیں ہے. وہ تو فضل الرحمان سے لے کر چودھری شجاعت سے لے کر شہباز سے لے کر سب کو ساتھ میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جہادیدہ سیاستداں ہیں. انہیں علم ہے کہ اس وقت پاپولر پارٹی یا مارکس میں پارٹی یا جس سے ان کا مقابلہ ہونا ہے وہ تحریک انصاف ہے. جیسا عمران خان جیل میں ہو، جیل سے سزا نااہل ہوں، چاہے پارٹی کے چیئر پرسن نہ ہوں، زرداری صاحب جانتے ہیں کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑی تو لامحال طور پر اس کا اور زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو پہنچے گا. اور لیکن یہ ایک بہت بڑا فرق تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے نظر آ رہا تھا، جو پہلے بلاول صاحب کے بیانیے سے شروع ہوا اور آج بھی وہی ان کا بیانیہ کامیاب رہا کہ نوجوان ہیں اور کہ 70% نوجوان ہیں ووٹر. ان کا یہ نون لیگ کو اور شہباز شریف پہ ڈائریکٹ حملہ جو عمران خان کہا کرتے تھے شہباز شریف کو شہباز کہتے تھے، غالباً یہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی کہتے تھے عمران خان صاحب انہیں شہباز شریف کہتے تھے. جی جی صحیح ہو گیا ہے. یعنی کہ ایک آپ سمجھتے ہیں ایک اچھی مائنڈ فریم کے ساتھ اور ایک بڑے کمپوز انداز میں بلاول صاحب آج یعنی کہ نظر آئے، لیکن اس اسٹیج سے کرٹیسزم نون لیگ کو ہے اور وہ لگ جائے رہا ہے ان کو کہ یہی ہوگا. کیسے رحمت شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری اب؟ کیسے رحمت شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری اب؟ نہیں، مجھے غالباً کی آواز نہیں آ رہی کیسے شاہ صاحب کی. میں اب عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کی طرف جاؤں گی. عظمیٰ صاحبہ، ایک طرف آپ لوگوں کی گرفتاریوں کا معاملہ ہے، پارٹی سے وفاداریاں اور تبدیل ہونے کا معاملہ ہے، اور آج پی ٹی آئی نے مقدمات اور گرفتاریوں پر چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھ دیا ہے. آپ کو اس پر بھی ریزرویشن ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں نہ ہو. آپ کو بہت ساری چیزوں پہ اعتراضات ہیں، لیکن دوسری طرف آڈیو لیکس ہیں جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. 9 مئی سے پہلے کی بات کریں یا 9 مئی کی بات کریں یا اس کے بعد کی بات کریں، ایک طویل سلسلہ ہے جو کہ آڈیو لیکس کا سامنے آ رہا ہے. اس میں چشم کشا انکشافات کچھ آتے ہیں. تو ایسی ساری سچویشن میں جو ہے ساری صورتحال میں ایسی سوال یہ ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو مینٹین کرے گی جنرل الیکشنز میں، کیونکہ ٹھیک ہے کہ عوام کی سپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے، لیکن جو آئینی ٹیکنیکلی چیزوں میں آپ لوگ اس وقت الجھ کے رہ گئے، اور 9 مئی کے بعد خاص طور پہ جس قسم کے آپ کے سامنے مسائل سامنے چیلنجز ہیں، اس کے بعد تو لگتا ہے کہ جنرل الیکشنز میں اتنا ایزی آپ کو اسپیس مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا. آپ نے جس طرح سے بھی بتایا کہ جس طرح سے اس وقت پی ٹی آئی کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ٹف حالات کر دیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت الیکشن کیمپین چلانا ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کے لیے مشکل ہے. باقی سارے حالات بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، جس طرح سے مختلف پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، باقی سارے معاملات وغیرہ. ظاہر ہے کہ اس وقت جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے لیے حالات بہت زیادہ نہ صرف کشیدہ ہیں بلکہ سخت بھی ہیں. دوسری طرف جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے اوپر مختلف جو ایلیگیشنز لگ رہی تھیں اور جن کو جس طرح سے اڈیالہ جیل میں رکھا جا رہا ہے، اور سائفر کیس کے حوالے سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ تمام جو مقدمے کی جو باقی تمام چیزیں ہوں گی وہ اڈیالہ جیل میں ہی کی جائیں گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس وقت تقریباً پاکستان کی 80% جو پاپولیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اور جس وقت بہت سی باتیں ہیں، اس وقت عوام بھی کنفیوز ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو کلیئر کر کے چیز بتائی جائے. اگر سپوز اپوزیشن بھی ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ چیز ہے، تو لوگ اس کو بھی ٹرسٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی بھی اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل نظر نہیں آ رہے.
تو ان تمام چیزوں کو بھی کلیئر کرنے کے لیے اگر یہ تمام چیزیں عدالت کے اندر تمام لوگوں کے سامنے اگر یہ کی جاتی ہے، اوپن فورم کے اوپر اگر کی جاتی ہے، تو بہت سی چیزیں لوگوں کے سامنے کلیئر بھی ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھئی یہ چیز بالکل ضروری ہے کہ اگر کوئی قصور پی ٹی آئی کے اندر یا پی ٹی آئی کی ہائی لیڈرشپ کے اندر جی اگر آتا ہے تو لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے کہ جی یہ معاملات کس قسم کے ہیں اور ان معاملات کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. ظاہر ہے لوگوں کو جب تک ہر چیز کلیئر نہیں ہوگی، دیکھیں میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ جتنی چیزیں اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف کی جا رہی ہیں یا پی ٹی آئی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں ان چیزوں کو اوپنلی ڈسکس کیا جائے کہ لوگوں کو تمام چیزیں کلیئرلی پتہ چلیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اوپن اس لیے بھی نہیں کیا جا رہا کہ بہت سی چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، عوام سے چھپایا جا رہا ہے، لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے سوالات پیدا بھی کرتی ہیں اور سوالیہ نشان بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ جی کچھ لوگوں کی خواہش ہو کہ جی ان لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن لوگ اب ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اویئر ہو چکے ہیں، ان کو پتا ہے اور وہ ہر چیز کو بہت بہترین طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں. تو میرے خیال میں جی اس وقت چیزوں کو طریقے کے ساتھ اگر اس وقت موجودہ حکومت لے کر چلتی ہے اور یہ امپورٹنٹ حکومت کوئی طریقے سے اگر ان معاملات کو اگر سیٹل کرے تو شاید ادر ان کی کوئی پوزیشن عوام میں بن سکتی ہے. ادروائز آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خود اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر عمران خان کا نام چل رہا ہے، عمران خان کی بات کی جا رہی ہے اور عمران خان کے لیے ہی لوگ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی نکلیں گے بھی اور بلے کے اوپر مہر بھی لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا کیسر احمد شیخ صاحب کی آواز مجھے تھوڑی سی بڑھا کے دیجیے گا، ان کی آواز مجھے کم آ رہی ہے. کیسر صاحب میں 3 دفعہ سوال کر چکی ہوں، آپ کی طرف سے لائن ڈراپ ہوئی تو میں آپ کا جواب لینے سے قاصر رہی. سوال یہ ہے کہ آج کوئٹہ سے پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا. چیئرمین صاحب نے بھی ان کے بات کی، شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے بھی، سابق صدر نے بھی بات کی. لیکن اس یوم تاسیس میں جو ہے وہ بات نون لیگ کی ہوتی رہی اور نون لیگ کو کرٹیسائز کیا جاتا رہا. نون لیگ کو کہا گیا کہ ناکام ہو چکی ہے، یہ سیاست کے شو باز ہیں. یہ شو باز شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کہتے تھے غالباً ماضی میں. اب وہی بات ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ہی بہت ساری باتیں کی گئیں جس کی سیدھی جو توپے تھی وہ آپ کی طرف تھے سارا رخ. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدعا بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کو حق ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی. آج انہوں نے بڑا، مجھے تو اچھا لگا کہ پہلے تو 15-20 دن پہلے تو یہی کہتے تھے نا کہ الیکشن کروائیں، الیکشن کی ڈیٹ دیں. اب الیکشن کی ڈیٹ سامنے آ گئی ہے، سب پارٹیوں کو اپنا اپنا مینیفیسٹو دینا ہے اور اس کے بعد عوام کے پاس جانا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک دوسرے پہ جو ڈیسائڈ کرتے رہیں گے تو ہم کب اپنی بات کریں نا کہ انہوں نے کیا ریزلٹ دینا ہے یا کیا کرنا ہے. یہ تو پرانی باتیں ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں شوباز کا تو کون سا نیا پھولا ہے یہ. اور بات یہ ہے کہ ان کا انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی جگہ یہ پاپولیرٹی تو ان کی ہے نہیں. یہ تو کوئی پنجاب میں مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ انہوں نے کوئی جلسہ کیا ہو پیپل پارٹی نے، لیکن اس کا رائٹ ہے، وہ پورا حق ہے ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اور اسی طرح یہ پی ٹی آئی کی میں نے بات ابھی سنی، یہ کہتے ہیں جی بڑے پاپولر ہیں ہم. مجھے نہیں سمجھ آتی کسی بھی جگہ ان کا کینڈیڈیٹ تو ہے نہیں. کس کینڈیڈیٹ سے کون الیکشن لڑے گا؟ یہ کہتے ہیں جی کھمبا بھی کھڑا ہوگا. تو اتنا فکر ان کو کیا ہے؟ ہم الیکشن تو ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے 8 فروری کو، آ جائیں مقابلہ کریں. میرے اپنے علاقے میں مجھے نہیں پتا ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، ابھی تک تو کینڈیڈیٹ کا ہی ڈیسیژن ان کا نہیں ہے. لڑنا کس نے الیکشن؟ اور سمجھ آ جائے گی جب الیکشن ہوں گے پنجاب میں. تو یہ سمجھیں اگر کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو کچھ کردار پی ٹی آئی کا اور ان کے ساتھیوں کا وہاں رہا ہے، اس کے بعد یہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں اگر ووٹ کا. اور پھر 9-10 سال انہوں نے کے پی کے میں حکومت کی. اب مجھے بتائیے کہ صوبائی حکومت کے پاس تو تعلیم کا ہوتا ہے پورٹ فولیو یا صحت کا ہوتا ہے مین پورٹ فولیو، یا لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ صحت میں یہ 10 سال میں
پولیو تو ختم کر نہیں سکے کہ پی کے میں. پھر تعلیم کا یہ حال ہے, یہ ان کی حکومت بھی رہی, اور تعلیم کا یہ حال ہے کہ 2-2.5 کروڑ بندہ پورے ملک میں بچہ جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جا رہا, اسکول گوئنگ نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ان کی پرفارمنس ہے. انہوں نے تو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. پوچھ لیں کہ کتنی نوکریاں دی ہیں انہوں نے اور کیا کیا ہے. ڈیولپمنٹ انہوں نے نہیں کی. اور کوئی تو بتا دینا اپنی پرفارمنس کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے اور کس بیس پہ اپنا یہ ٹکٹ یہ ووٹ مانگنے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. میں اپنے آپ کو بتاؤں ہمارے پورے علاقوں میں کہ پچھلی بار تو صرف وہی الیکٹیبل کو بائی فورس انہوں نے اپنی طرف کر کے تو پھر یہ الیکشن جو حالت ہوئی الیکشن والے دن وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میں ان باتوں پہ نہیں جاتا. میں تو ان سے چاہتا ہوں ان کو کوئی اگر شکایت ہے تو آئیے, جس طرح پیپل پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہے, یہ بھی آ جائیں, بیٹھ جائیں. اگر کسی پارٹی سے شکایت ہے کوئی بات تو بتائیں نا. اچھا, یہ بات تو پیپلز پارٹی کی ہو گئی اور پی ٹی آئی کی. کیسر احمد شیخ صاحب, عرض یہ ہے کہ دانیال عزیز تو پارٹی کے اپنے ہیں, انہوں نے ہی پارٹی جنرل سیکرٹری احسن اقبال کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا ہے. آج دانیال عزیز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر احسن اقبال صاحب سے استعفیٰ لے لیا جاتا یا ان کو برطرف کر دیا جاتا تو مہنگائی قابو میں آ جاتی. اب یہ وہی بات ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی کی بھی چیئرمین کہہ رہی ہے, جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ جی مہنگائی کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلہ بنا اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ لوگ ہیں. کہ ہم ذمہ دار ہیں. اگر دیکھیں نا دانیال نے کیا کہا ہے, میں نے سنا دانیال نے کیا بات کی ہے. دانیال صاحب نے کہا ہے مہنگائی کی وجہ سے ہماری پارٹی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے, پارٹی نے نوٹس لیا ہوتا تو ناکامی پر یقیناً احسن اقبال کو برطرف کر دیا جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم 2022 جون میں آپ کے سامنے فگرز ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ $60 ارب کی ایکسپورٹ کی ایگزیکٹ فگر ہیں, آپ لے سکتی ہیں. اور 70 ارب جب ہماری حکومت آئی تو $60 ارب کی ملک میں ایکسپورٹ تھی اور $70 ارب کی امپورٹ تھی. $40 ارب کا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں گیپ تھا. پھر 4.5 ارب روپے فسکل ڈیفیسٹ تھا, بجٹ میں خسارہ تھا, یہ چھوڑ کے گئے. پھر یہ آئی ایم ایف سے جھگڑا کر کے گئے, آئی ایم ایف سے ان کی بنی نہیں. اور جب گئے وہ تو جو پیٹرول کی لیوی لگانی تھی وہ لیوی بھی انہوں نے نہیں لگائی اور جانے سے پہلے. تو اب مجھے بتائیے کہ کوئی, میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی ریزلٹ یہ ان سے پوچھ لیجیے نا کہ انہوں نے دیا کیا ہے. مثلا کوئی نوکریاں دیں, کوئی گھر دیے, کوئی یہ صحت کا کوئی 10 سال میں کے پی کے میں کوئی امپروومنٹ کی, کوئی تعلیم میں امپروومنٹ کی, کوئی لا اینڈ آرڈر وہاں بہتر ہو گیا. ان کے پاس تو یہی پورٹ فولیو تھے نا. اب وہ بات کرنا تو ہر ایک کا حق ہے اور اچھی بات ہے, اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, اپنا مینیفیسٹو دیں نا. اور آج کے بیٹھے اور اگر فرض کرو یہ کہتے ہیں کہ وہ لاڈلا ہے وہ لاڈلا ہے, تو مجھے ہمیں بتائے نا کہ کون سا ہمارے تو اپنی جو اسکیمیں پاس ہوئی تھی, میں آپ کو اپنے کنیوٹ کا بتا سکتا ہوں کہ ہماری جو پاس ہوئی اسکیمیں تھیں وہی روک دی گئی ہیں جن کے جو اسمبلی نے اپروو کی ہوئی تھی. کون سا, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کون سا ہم سے کوئی ایسا امتیازی سلوک ہو رہا ہے جس کی بات آئے الیکشن لڑیں بجائے کہ ان باتوں کے کرنے کے. ہمارے پڑوس میں 17-18 الیکشن ہوئے ہیں. آنے والی پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا, تو یہ کسی کو مانتے نہیں ہے, کسی ادارے کو, نہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں, نہ یہ کورٹس کو کوئی مان رہے ہیں, نہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اسمبلی کو کے فلور کو کوئی تسلیم کیا, چھوڑ کے چلتے جو نو کانفیڈنس جن کے خلاف ہوا تو بجائے کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہو نو کانفیڈنس. ان کا تو کوئی پی ٹی آئی کا تو کوئی ایک ممبر بھی جس نے ہمیں ووٹ دیا یا ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تو ایک پی ٹی آئی کا بھی نہیں کرتی. وہی جو ان کے اپنے علاقے کے ان کو ساتھ نہیں رکھ سکے اور بس اب اس کے بعد اب اس وقت سے شور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے کہ اب جائیں مختلف علاقوں میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پاپولر ہیں, چلو وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, آ جائے گا سامنے. مہنگائی تو ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور مہنگائی پورا تھرو آؤٹ ہوئی ہے. پیریڈ جو پچھلے 5 سال ہے, 3.5 سال کا پیریڈ ان کا تھا پی ٹی آئی کا, وہ بھی مہنگائی ہوئی ہے. 1.5 سال میں بھی مہنگائی ہوئی ہے. لیکن یہ مہنگائی اسی وجہ سے ہوئی ہے جو یہ بیج بو کے گئے تھے سارے جو معیشت کے. یہ تو آئے تھے کرپشن کو دور کرنے کے لیے, کہتے تھے نا کرپشن کے خلاف ہم آئے ہیں. تو آج بھی ان کے دور میں 6,000 ارب روپے سالانہ کرپشن ہو رہی ہے. کون سا انہوں نے روک لیا؟ ایک صرف میاں نواز شریف صاحب کو یہ اوکاما کے کیس میں پاناما کے بنیاد پہ ان کو صرف ان کے خلاف ایکشن ہوا, اور جو جتنے پاناما میں جن کے نام تھے ان کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ اچھی کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور کوئی بات نہیں. ان کے جو انہوں نے نیب نے کوئی بھی معاملہ اٹھایا, جو بھی سب سزائیں دی,
हर एक को कैद में डाला, कोई साबित हुआ, कोई एक बंदे के खिलाफ कोई चीज साबित हुई है? अब इसके बाद तो देखे ना, हर एक के पार्टी का राइट है कि वो कर रहा है, इलेक्शन में आ रहे हैं और लोगों के पास जाएं, उनको कांटेक्ट करें, दो महीने हैं इलेक्शन में। अच्छा, मैं इसका जवाब जरा ले लेती हूँ पीटीआई से भी, और मुजाहिद साहब भी है मेरे साथ। जरा पहले पीटीआई की तरफ जाऊँ। उस वक्त रियाज नहीं, कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपसे एक चीज और भी अभी पूछूंगी जरूरी। मैं जरा उस्मा रियाज जदून साहबा से भी पूछ लूँ। साहबा, ये जो बात अभी कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो किसी को मानते नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन आप नहीं मानते, कोर्ट्स आप नहीं मानते, तो फिर कैसे चीजें चलेंगी? देखें रिदा, सबसे पहले तो मैं अपने इस भाई से बात ये करूंगी कि इस वक्त उन्होंने इतनी अच्छी बातें की, बड़ी एक आइडियल किस्म की बातें चाहते कि ये टॉक शोज में बैठ के जाहिर है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन यही बातें जाके अवाम में करें और अवाम को इस चीज के ऊपर लेकर आए कि जी जो ये बातें कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं, और जो बातें कर रहे हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। देखिए, हमने भी तो कोई इस तरह से नहीं किया था ना कि जी हम जी ऐसे तो हम वैसे। हमने लोगों को देखा, लोगों को समझा, लोगों के अंदर अपना मंशूर लेकर गए, बताया उनको कि जी हम क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। ये बात करते हैं केपीके की, मैं केपीके की हूँ, मैं एबटाबाद की रहने वाली हूँ, हजारे के अंदर मैं रहती हूँ। हजारा जो था वो नून लीग का घर था जी, यहाँ से हमेशा नून लीग जीता करती थी। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे नून लीग के अंदर इतनी इधर फूट पड़ी हुई है कि एक बंदा दूसरे बंदे को मानता नहीं, ना ही वो लोगों को इस तरह से कन्वेंस कर सके हैं, और अपना आज तक उन्होंने ना लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर और ना बाई इलेक्शंस के अंदर आज तक ये अपना कोई बंदा हजारे के अंदर जिता नहीं सके। वो इसीलिए नहीं जिता सके ना कि उन्होंने अपना मंशूर, अपनी बात लोगों को तरीके से नहीं समझाई। आज अगर लोग पीटीआई की तरफ आए हुए हैं तो ये खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि खान साहब ने अपनी बात लोगों के दिलों में डाली, लोगों के दिमागों में डाली। आज आप लोग भी जाइए, जाके लोगों से बात कीजिए, तो जिस वक्त ये ऑपोजिशन ही के लोग बैठते हैं ना, तो इन्हीं के बयानात आते हैं कि जिस वक्त बिल्कुल एक न्यूट्रल तरीके से जिस वक्त सर्वे करवाया जाता है तो उसमें पता चलता है कि ये इन्हीं के लोग, जो ऑपोजिशन के लोग हैं, ये इन्हीं के बयानात हैं कि 70% इजाफा हुआ है पीटीआई की पॉपुलैरिटी का। इसका ग्राफ 70% इंक्रीज हुआ है, और तमाम पार्टी, तमाम ऑपोजिशन जो इस वक्त बैठी हुई है, वो अभी भी सब मिल जाए तो 30% के ऊपर वो लोग मौजूद हैं। फिर चलें जी, हमने महंगाई की, हमने ये किया, हमने वो किया। हमने जो कुछ भी किया अवाम के लिए किया, अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने नहीं दिया। हमने लोगों को हेल्थ कार्ड दिए, हमने लोगों के लिए मुसाफिर खाने बनाए, हमने बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मजदूरों के लिए खाने के इंतजामात किए। हमने केपीके के अंदर आला तालीम लेकर आए, और यहाँ पर आप देखें तो अब गवर्नमेंट स्कूल के में बच्चों की तादाद बढ़ चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का जो तालीमी मैयार है वो बहुत बेहतर हो चुका है। हमारा हेल्थ का निज़ाम बेहतर हुआ, हमारी पुलिस बेहतर हुई। आप ये इनसे पूछें, जब 2013 के अंदर केपीके की गवर्नमेंट जब इमरान खान साहब को मिली थी तो केपीके के क्या हालात थे? सबसे बुरा जो सूबा था वो केपीके का सूबा था। इस केपीके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, पीस लेकर आया गया, लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, यहाँ की लोगों की तालीम बेहतर की गई, सेहत का बेहतर की गया, पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया, पटवारी निज़ाम को बेहतर किया, और आज आप देख लीजिए कि केपीके जो है वो पीटीआई का किला बना हुआ है। तो वो ऐसे ही तो नहीं हुआ ना, आखिर इमरान खान साहब ने अपने लोगों के जरिए यहाँ पे डिलीवर कराए, तो लोगों के दिलों में आज इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे हैं ना। आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, छोड़ देते हैं आप इमरान खान को, ना लेकर आते, नो कॉन्फिडेंस मूव ना लेकर आते आप लेकर आए। आपको फिर आपने कहा कि जी हम बेहतर करेंगे, और 6 महीने के अंदर बेहतर किया। हमने कहा ठीक है जी आप आए, हम बाहर निकल गए। हमने तो कोई ऑपोजिशन भी नहीं की कि आप लोगों ने जो कुछ करना है आप बिल्कुल आराम से करें, कि कोई आपकी किसी चीज की मुखालफत भी ना करे। तो आप लोगों को तो पूरा टाइम मिला हुआ था। आप लोग तो इन 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर इतना अच्छी परफॉर्मेंस देते कि आज इमरान खान का कोई नाम भी ना लेता, और इस सब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है लोगों की जबानों के ऊपर होती। लोगों को पता चला
کہ خان نے کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح سے ان لوگوں نے اقتدار میں آ کے صرف اپنی ذاتی مفادات لیے، اپنے آپ کو بہتر کیا اور عوام کو مہنگائی کی چکی کے اندر پیس کے رکھ دیا۔ بالکل جی، ہم کہتی ہیں، آپ آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، الیکشن آنے دیں، اناؤنسمنٹ انشاءاللہ تعالی ہو چکی ہے 8 فروری کی۔ جس وقت ہم نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، ہمارا ایک ورکر اٹھے گا جی، اور وہ ورکر کو ہم ٹکٹ دیں گے، اور ورکر انشاءاللہ تعالی وہ سیٹ جیتے گا، اور لوگ جتائیں گے اسے، عوام جتائیں گے۔ اس چیز کو چھوڑ دیجئے کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اس کے پیچھے 10 کی لائن لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہی ورکر ہمارا اٹھے گا۔ اور جس طرح سے خان کہتا ہوتا تھا کہ جی نچلا طبقہ ایوانوں تک پہنچے، تاکہ وہ وہاں پر جا کے ان لوگوں کے بارے میں سوچ سکے، اپنے خاندانوں کے بارے میں سوچ سکے کہ انہوں نے کتنی مشکل حالات میں ٹائم گزارا ہے، اور آج اللہ نے ان کو موقع دیا ہے تو ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے، میں مزید بھی بات کروں گی، لیکن مجھے ایک شارٹ کمرشل بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کافی دیر سے، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے واپس آ گئے۔ کیسر احمد شیخ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی واپس۔ کیسر احمد شیخ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ کیسر صاحب، یہ اب جو بھی بات کر رہی ہیں عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ بھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم جب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو ہم اپنا ایک ورکر لیول کا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، اور ایک ورکر لیول کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اسمبلی میں جائے گا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس ساری سچویشن میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لیول پلینگ فیلڈ کا وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو لیوریج زیادہ مل گیا ہے اس وقت؟ آپ لوگ واقعی کیا لاڈلے بن گئے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں جماعتیں تو اب یہی شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیونکہ یہ ان کو عوام نہیں کر رہی نا، ان کو ویلکم نہیں کر رہی، عوام میں پذیرائی نہیں ہے۔ اب ان کے بعد اور کیا طریقہ کار رہے گیا؟ یہی کہ کہیں کہ ہمیں بتا دیجیے کون سی، میں جو الیکشن لڑ رہا ہوں تو مجھے تو نہیں پتا کہ کون سی لیول پلینگ مجھے ملی ہے اور ان کو نہیں ملی، ذرا کوئی مجھے بتا دیں، آ جائیں کسی جگہ۔ اور جو دوسری بات ہے، الیکشن آج کل مینوفیسٹو پہ اپنے بات کریں، بجائے کہ یہ ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ تنقید کریں۔ یہی اس رہا، اگر سرمایہ جاری رہا، آپس میں اختلاف ہی کرتے رہے اور چور ڈاکو ہی کہتے رہے تو ملک تو آگے نہیں جائے گا۔ بس کسی ادارے کو ماننا نہیں ہے اور صرف یہ کہہ دینا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ کس کو نہیں مل رہی اور کیا کوئی وجہ، کوئی کنکریٹ بتا تو دیں کہ ان کا کیا ان کو نہیں مل رہا۔ ہمارے علاقے میں تو کوئی ایک جگہ، کسی جگہ یہ انہوں نے کوئی، پورے پنجاب میں نہیں دیکھ رہا کسی جگہ پیپل پارٹی نے یا پی ٹی آئی نے کوئی جلسہ کیا ہو، کوئی کارنر میٹنگ کر دی ہو۔ ان کا خیال ہے کہ جیت رہے ہیں، اب یہ وہم میں ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے۔ اور صرف یہ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کے اوپر دباؤ ہے تو وہ پالیٹیشین جو ہوتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ کس نے میرے اوپر دباؤ ڈالا ہے۔ آج تک جتنے بھی ان کے لوگ سارے ان سے ہٹ گئے، کسی نے یہ بتایا ہے کہ کون سا پریشر ان کے اوپر پڑ رہا ہے؟ بس صرف ایک مبہم سی بات کر دیتے پالیٹیشین۔ ہمارے اوپر جب پریشر پڑتا تھا تو ہمارے لوگ آ کے بڑھ کے کہتے تھے نا کہ ہمارے اوپر یہ فلاں پریشر پڑ رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ کھل کے بات کریں اور اب الیکشن میں جائیں نا۔ ابھی کس جگہ انہوں نے جو لڑنا ہے تو صرف یہ سوشل میڈیا پہ یا یہ بات کر کے، ان کا تو کوئی جگہ کوئی نہیں ہو رہی نا، پارٹی کے کوئی میٹنگ یا کوئی جلسہ یا کوئی کارنر میٹنگ۔ تو آ جائیں، اب تو شروع ہو گیا الیکشن، اس میں لوگوں کو جا کے خطاب کریں اور بالکل اگر جیت جائیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کو ملنا چاہیے، ان کا جو پارٹی کا نشان ہے وہ بھی ملنا چاہیے بیٹھ کا، اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے، سب کو فیئر ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ تو وہ تو سامنے پتہ لگ جائے گا۔ اگر الیکشن فیئر نہیں ہوں گے نا تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اور بالکل کھل کے ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے مقابلہ کریں، تو جس جو زیادہ پاپولر ہے وہ الیکشن جیت جائیں گے، بس اتنا۔ اور کیا ہوتا ہے الیکشنوں میں؟ میں تو یہ 7واں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو الیکشن ہوتا ہے اور جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ الیکشن کا رزلٹ نہیں مانتی اور کچھ نظر بھی نہیں آتا فیئر ہوتا ہوا۔ اب یہ الیکشن جب تک یہ کلیئر بالکل صاف شفاف ہوگا نہیں اور وہ نظر بھی نہیں آئے گا اور پرسیپشن بھی اس کا نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی نہیں مانے گا، ہم بھی نہیں مانیں گے۔ الیکشن بالکل کھلا فیئر ہونا چاہیے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہی تو مقصد ہے۔ اور کسی کا کوئی معاملہ کو ڈسکس کرنا ہے تو پارٹیاں آپس میں ڈسکس کریں۔ یہ کہہ رہی ہیں فلان لڑ رہا ہے، فلان لڑ رہا ہے،
तो कोई ये सबूत दे दें कि हुआ क्या है। ये मसलन देखिए ना, मियाँ साहब तशरीफ लाए और वो उनके केसेस में तो अदालत में पेश हो रहे हैं और अपने केसेस अदालत में कोर्ट ऑफ लॉ में रख रहे हैं। अब कोर्ट ऑफ लॉ में जजेस हमने तो अपॉइंट नहीं किए, पूरे आपके एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस से जुडिशरी है आपकी, इसमें तो किसी के अपॉइंट ही नहीं है ना कि किसी ने अपॉइंट कर दिया हो जजेस को। अगर ना इन्होंने जुडिशरी को मानना है, ना इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मानना है, ना इन्होंने असम्बली को मानना है, और KPK और पंजाब असम्बली वैसे तोड़ दी। अब इनके पास जो ये कहते हैं जो हम वर्कर खड़े करेंगे, बिल्कुल राइट है इनका, खड़े करें। और अगर ये समझते हैं कि ये लोगों को जितवा सकते हैं तो सामने आ जाए, बस इसमें क्या, इसमें तो कोई इख्तिलाफ वाली बात ही नहीं, इनका पूरा राइट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बताए ना कैसर अहमद शेख साहब, अगर इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शंस पर एतराज़ात उठ गए हैं तो फिर इलेक्शन कौन फेयर एंड फ्री मानेगा? ये बात आप सही कह रही हैं। अभी कौन सा कोई एक इलेक्शन मुझे बता दे, अब क्या किया जाए, आप सारा सजेस्ट भी कर देना क्या तरीका किया जाए तो ये मानेंगे। हम तो कह रहे हैं, इनको इनवाइट कर रहे हैं कि आके बैठ जाओ भाई, जो शिकायत आपकी है मिलजुल के हम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए ना एक दूसरे के साथ चलाना, तो मुल्क पॉलिटिकल पार्टीज ने है। ये आप ठीक कह रही हैं कि एतराज़ात हो रहे हैं, अब एतराज़ात का कोई हल बता देना कि क्या एतराज़ हो रहा है और उसका तरीकाकार क्या है, उसका किस तरह इनको शामिल किया जाए। अब इनके पास पब्लिक तो है नहीं, अब मुझे बताएं और क्या हम किस तरह लोग इनके साथ, इन्होंने जो रिजल्ट इनके जो इन्होंने काम किए हैं, मैं तो सामने कह रहा हूँ कि कोई एक तो PTI बता देना कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। सिर्फ किसी को चोर डाकू कह देने से तो नहीं होता ना, किसी के साथ बैठने को ही वो तैयार नहीं है, इस तरह मुल्क तो आगे नहीं बढ़ते। ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपका, उस्मान रियाज जदून साहब आपका, मुजाद बिलवी साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन होंगे वक्त पे और कौन उस पे जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।